اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کس لیے کہا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا، اور جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں. آج جو محمد عبدو نے، ایک بہت بڑا ایک اسکالر تھا، وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے 100 سال پہلے، تو جب وہ واپس آیا مصر میں، تو اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا میں یورپ گیا، وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور واپس آ کے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے، مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے. جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے. جو انسانیت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس میں میرٹ ہوگی، جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا. اور آج آپ نے اگر اسکینڈینیوین، جو میں نے جا کے دیکھا اسکینڈینیوین ممالک میں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کی ریاست کے، اور ہم کتنے دور ہیں اس سے. جو مجھے جو میرا آخری پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پورا احساس ہے. ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بیکنگ کریں گے، لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا، کیونکہ یہ جہاد ہے، یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہاسپٹل میں کر رہے ہیں. میرا آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں، جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی. انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے. وہی قوم تھی وہ بدل گئی. انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا. جو وہ قوم بنی، انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجر گئے، کئی صوفی حضرات گئے. ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناپ تول میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے. وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ 30 سال کی پالیٹکس میں، انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی، انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی. اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہے. یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا، یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے. پینما میں پکڑے گئے، ان کے نام آ گیا ان کا، اسے پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے. یہاں اسمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات. اس کی بدقسمتی نواز شریف کی، اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے. اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری موومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچا. اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے، یہ تو جعلی تھے، اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا. تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی، قطری خط آ گیا. جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے، ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے، اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں، لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے. جو پیسہ غریبوں کا، جو
اسکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے، وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ صاحب یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں کہ میاں صاحب فکر نہ کریں، آپ جتنا مرضی لوٹیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں اسپیکر صاحب، ہم ان کو ڈگنیفائی کرتے ہیں، ان کو ڈیموکریٹس کہہ کے۔ انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی۔ ان کو ہم جب اتنی تقریریں سنتے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز، جو کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے، یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے۔ تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے، ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتہ چلے گی۔ وہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے۔ مورلی ایک قوم جب مرتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ وہ تماشے دیکھیں، کسی کے وہ فیک اکاؤنٹس ہے، ویان علی کا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے میں جواب دہ ہی نہیں ہوں، وہ نیب میں بلاؤ میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ یا اور دیکھیں، ایک 22 کروڑ کا ملک کا پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبئی کی کمپنی کے لیے۔ یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں، کسی بنانا ریپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے، وہ ملک کا ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، واٹر اینڈ پارک منسٹر، وہ دبئی کی 5 سال دبئی کی کمپنی سے 15-20 لاکھ روپیہ لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ۔ اس کا کوئی تصور ہے؟ یعنی میں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک ملک سے ہو سکتا ہے۔ کوئی دیتا ہے کسی کو، اچھا اگلی بات، کوئی کسی کو 5 سال 15-20 لاکھ روپیہ دیتا ہے مہینے کی تنخواہ۔ وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی، وہ کوئی اور چیز مل رہی تھی۔ اور یہ ہے مسئلہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے۔ پہلے دن سے نہ انہوں نے مجھے تقریر کرنے دی، پہلے دن سے جی گورنمنٹ فیل ہو گئی۔ پہلے تو ایک گھر کو آپ مقروض کر دیں، اس کے اوپر قرضے چڑھا دیں، بجلی کے بل اس کے اوپر قرضے چڑھ جائیں، اس کے گیس کے بل چڑھ جائیں، وہ گھر بالکل کنگال کر کے، اور پھر وہ گھر والے آپ کو نکال دیں، اور آپ گھر والوں سے جواب مانگیں جی بتائیں آپ نے گھر کیسے کنگال کیا۔ پہلے دن سے شروع ہو گئی جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ جب یہ 10 سال دونوں حکومت کر رہے تھے، تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب 6 ٹریلین سے ملک کا قرضہ 30 ٹریلین پہ جا رہا تھا، تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو۔ تب تو اکٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو۔ ابھی گورنمنٹ کو 20 مہینے ہوئے ہیں، پہلے دن سے جی فیل ہو گئی۔ وہ کبھی وہ کنٹینر پہ سارے چڑھ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہے۔ ان کے اندر کامن کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، کوئی کہتا ہے دینی ہے، کوئی کچھ ہے۔ خیر نون لیگ کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی جہادی بھی بن جائیں گے، کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لیں گے، اور کبھی انگلینڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائیں گے۔ ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں، یہ اکٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں۔ اسپیکر صاحب ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے، جس طرح ابھی ہمیں دبئی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں۔ ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی، ان کے ساری جو چیزیں جو انہوں نے یہ جو قرضہ چڑھایا تھا 30,000 ارب کا، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، اس لیے جلدی میں ہے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے، کسی طرح ان کی چوری بچ جائے۔ تو میں کنکلوژن میں صرف جو میں اپنی ساری پارٹی کو اس دن کہہ رہا تھا، میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی، یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے، کوئی مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ آج ہیں کل نہیں ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، سارے اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں سوائے ٹریول کے اور سیکیورٹی کے جو کہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سارے میرے خرچے سب کچھ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کبھی فکر نہ ہو اپنی کرسی چھوڑنے کی، کبھی بھی مجھے اپنے اصولوں پہ اور نظریے پہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے۔ جب بھی مجھے کہا گیا کہ جو ہو یہ چینی ماں ہو، یہ تو مشرف